فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، خاص طور پہ بیگم و حاجی شیخ نصرت علی مرحوم، بیگم و شیخ حاجی شیخ انیس حیدر، و بیگم و حاجی شیخ راحت علی، بیگم و حاجی شیخ رشید مرحوم، اور والدین حاجی شیخ نذیر حسین، اور اپنے تمام مرحومین، میرے مرحومین کو استاد سید شفیع جعفر، شہید سردار شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر بخش دے۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات میں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد سید الشہداء ماہ محرم الحرام اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ یقیناً آپ مسلسل جو ہے وہ مجالس میں شرکت بھی کر رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور اپنے گھروں میں بھی اور ہر جگہ جہاں پر آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنے مجالس کو قائم بھی کیا ہوگا۔ یہ مجالس اعلیٰ ایک درسگاہ ہے، ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو انسان کو اس کے امام سے ملاتا ہے۔ اس لیے بار بار جو ہے وہ امام کا ذکر کیا جاتا ہے، بار بار کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کربلا خود کسی فرقے، کسی مذہب، کسی شخص کے لیے نہیں، کربلا بشریت کی بقا ہے۔ اور اگر کسی بھی زمانے میں انسانیت بچنا چاہتی ہے ظلمت کے اندھیروں، تاریکیوں، جہالت کے اندھیروں سے، اور ایسی جگہ جہاں پر انصاف اور عدل نہ ہو، تو وہاں اسے کربلا کا سہارا چاہیے۔ کربلا انسان کو ہر وادی سے نکال کر امام حسین کی وادی میں لے آتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بہرحال ہم جو ہے وہ کربلا کی درسگاہ میں آئیں۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے جو بغیر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے ایڈمیشن دیتی ہے۔ آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جائیں تو آپ کو داخلہ لینا پڑتا ہے، ٹیسٹ دیتے ہیں، کوالیفائڈ ہوں گے تو یونیورسٹی آپ کو رکھتی ہے۔ مگر یہ یونیورسٹی ہر سال
2 مہینے 8 دن کھلتی ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھتی آپ نے پورا سال کیا کیا، صرف یا حسین کہیے اور آ جائیے. یہ امام حسین کا کمال ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے سارا سال. اب بعض وقت وہ کہتے ہیں لو بھائی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی روزے رکھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، مجلس میں آ جاتا ہے. تو آنے دے، آئے گا تو نماز پڑھے گا، آئے گا تو روزے رکھے گا. جب امام کے قریب ہوگا تو پھر آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسے، وہ خود امام پر اپنی جان کو قربان کر دے گا. 17 دن وہاب ابن کلبی کو شادی کو ہوئے تھے. 17 دن کرسچن ہے، مسیح ہے، نئی شادی ہوئی، مسلمان ہوا تازہ امام کی خدمت میں، اور کیا سر دے دیا امام کی خاطر. بے شک بے شک. اگر ہم ہوتے کمانے دیتے، ہم تو کہتے نہیں بھائی چلو یار تم کہاں سے آ گئے. ہمارا تو یہی سر، ہمیں تو شکر کرے اللہ نے جنت کے دروازے پہ کھڑا نہیں رکھنا، نہ ہم نے تو کسی کو نہیں جانے دینا جنت. ہم تو اپنے گھر والوں پر ہی جانے دیتے. ہاں آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے، یہ جنت میں جاؤ، تم جنت میں جاؤ. اپنے کام دیکھیں تم نے، بھائی جنت آپ کی تھوڑی ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ. جنت سید الشباب اہل جنہ کی ہے، جنت کے سردار وہ ہیں. تو آپ کیوں اپنی مجلسوں میں، اپنی عرضوں میں، آپ آنے دیں جو آ رہا ہے. آپ کی مجلس ایسی ہو کہ اگلے کو پتہ چلے کہ وہ جنت جا رہا ہے، وہ جنت جا رہا ہے، نہ کہ آپ فرقہ واریت اور آپس میں لڑوانا اور یہ کرے. یہ ہمارا قصور ہے، یہ دین میں مشکل نہیں ہے جانے محترم. یہ عالمی شخصیت ہے، یہ شخصیت فرا زمانی ہے. سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت کسی زمان یا کسی مکان کی نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہے جو ہر زمانے ہر مکان کو توڑ چکی ہے، ہر رنگ اور نسل کو توڑ چکی ہے. زمانے، آپ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہاں کہاں عزاداری ہو رہی، کس کس زبان میں عزاداری ہو رہی. ان کو کس نے بتایا؟ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو کس نے بتایا؟ انہوں نے دیکھا ہے کربلا کو؟ یہ گئے کربلا؟ نہیں. اچھا ہمارا تو مسئلہ الگ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں دین ہمارا اپنا ہے تو ہمارا تو ٹینشن نہیں ہے. دوسروں کو دیکھیں، یہ جو دوسری دنیا ہے، چھوٹے بڑے کالے، جی جو رنگ خدا کی نسل ہے، یہ خدا نے ہر رنگ میں انسان کو بنایا. یہ سب آپ دیکھیں کیسے امام حسین علیہ السلام پر ماتم کرتے، گریہ کرتے. اس ملکوں میں جہاں فقر غربت ہے، وہ بھی جو ہے وہ جنگل میں، افریقہ کے ہمارے ایک دوست ہے مولانا اکمل، خدا کو صحت و سلامتی، افریقہ کے جنگلوں میں جا کر ماہ محرم الحرام میں امام کی مجلس پڑھتے، انہی کی زبان میں، سوہیلی زبان، انہی کی زبان میں. میں نے دیکھی ہے ویڈیوز ان کی، لوگ اسی حالت میں امام پر گریہ کر رہے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ شخصیت حاکم ہے کس پر؟ دلوں پر. خدا جس کے چاہتا ہے اس کے خیر اس کو دے، اس کے دل میں امام حسین کی محبت بڑھا دیتا ہے. اس نے دیرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میں نے آپ کے ہمارا کمال نہیں ہے، کمال امام کا ہے. امام نے کربلا میں بندگی کو وہ مقام دیا کہ سارے بندے آج اللہ کے امام حسین کا نام لے رہے ہیں. امام نے اپنے سر کو خدا کی راہ میں دے دیا، خدا نے اپنے سب کچھ امام حسین کو دے دیا. آپ بھی آپ گھبرائیں نہیں کہ کیوں پوری دنیا میں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، کیسے ذکر ہوتا ہے، کون کرا رہا ہے.
وہ جس کے ذکر کی حفاظت خود امام نے کی، وہ امام کا ذکر پوری دنیا میں کروا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ یہ ہے ذکر جو کائنات میں ہو رہا ہے ہر جگہ۔ عزیزان محترم، بہرحال ہمیں بھی اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کر آنا ہے کہ ہم اس ذکر کو حاصل کریں، اپنے وجود کو اس مقام پر لے کر آئیں کہ ہم بھی ان اذکار کو سن سکیں۔ ورنہ حیف ہے انسان اپنی زندگی گزارے اور اسے زمین اور آسمان کے ذکر سنائی نہ دے۔ زمین اور آسمان کیا کر رہا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین اور آسمان تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ تسبیح ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتی؟ کیونکہ ہمارے کان دنیا کی محبتوں میں بھاری ہو، میل آ گیا ہے، رکاوٹیں آ گئی، جھوٹ سنتے، تہمت، غیبت، برائیاں، حرام چیزیں سنتا ہے انسان۔ سننا کیا کرے؟ پھنسا ہوا ہے تو کیا ہے؟ کان نہیں سن سکتا اس ذکر کو جو کائنات میں ہو رہا ہے۔ اس ذکر کو سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا امام حسین کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا اس عالم میں کہاں کہاں حسین ہو رہا ہے۔ عالم جھکے ہوئے تھے جب امام کا سر نیزے پر تھا، ملائکہ اترے ہوئے تھے، ہر مخلوق تیار تھی کہ ہم آپ کی نصرت کریں، ہم آپ کی مدد کریں، مگر انہوں نے کہا نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں جھونکا جا رہا تھا، آگ اتنی بڑی جگہ پہ لگائی گئی کہ قریب سے نہیں ان کو اس کے اندر جھونک سکتے، دور سے حضرت ابراہیم کو اس کی طرف پھینکا تو حضرت جبرائیل آئے کہ میں آپ کی مدد کروں؟ کہا نہیں، وہ خود میری مدد کرے۔ خلیل اللہ ہے نا، اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہے، خود ہی کرے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، کہ نہیں، یعنی اب جتنا بڑا مقام اتنا بڑا رابطہ، جتنی بڑی معرفت اتنا بڑا توقل۔ پھینکا آگ میں۔ آگ قرآن کیا کہتا ہے؟ آگ جو جلاتی ہے، جس کا کام ہی جلانا ہے، اگر جلائے نہیں تو وہ آگ نہیں ہے۔ ہم بولیں گے یہ ایسی پلاسٹک ہے، روشنی ہے، آگ نہیں۔ آگ جس کی حاکمیت جلا دو، جلا دیتی ہے آگ۔ آگ جلانے کے لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آگ کو نہ صرف ٹھنڈا کیا بلکہ سلامتی والی بنا دیا۔ جب خدا چاہے تو کیا کرتا ہے بننے کے لیے؟ اس کی حاکمیت چھین لی، آگ سے اس کی حاکمیت چھین لی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصل حاکم ہے۔ تو پھر ولایت سینے میں اتنی ہونی چاہیے کہ جہنم کی آگ نہ جلائے۔ کو پھر ایسا رکھیں کہ پھر آپ کو کوئی چیز نہ جلا پائے۔ وہ تاریخ گواہ ہے ایسے لوگوں کی۔ شخص خراسان سے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آیا اور امام سے کہہ رہا ہے مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ تیار ہوں، ہمارے پاس بہت لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام نے کہا اچھا ایسا ہے، آگ جلاؤ تندور میں آگ جلائی گئی۔ اب امام نے بولا بھائی چیک کریں، اتنے سارے وہاں لوگ ہیں تو پہلے اس کو تو دیکھ لیں یہ اکیلا کیسا ہے۔ بولو کود جاؤ آگ میں۔ اب آگ، مولا میرے بچے، میرا گھر، میرا یہ میرا وہ رہ گیا۔ ایسے میں ایک شخص لکڑیاں لے کر آ رہا تھا، امام نے اسے کہا کود جاؤ۔ اس نے پوچھا نہیں کیوں، کب، کیسے، کود گیا۔ کود گیا۔ اب وہ کود گیا، اب یہ پریشان
جل گیا ہوگا. اب امام سے پوچھا اچھا اور خراسان کے لوگ کیسے ہیں اور کیا ہے وہاں؟ اب اس کی نگاہیں حضور کی طرف کہ وہ تو جل کے راکھ ہو گیا ہوگا. امام پوچھ رہے, تھوڑی دیر ہوئی, امام نے کہا چلو دیکھو. دیکھا وہ شخص پھولوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ اور محمد آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد. وہ کیسے؟ ولایت, جب ولایت قبول کر لو تو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. ظاہر میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ہو رہا ہو, وہ بھی دنیا کو نظر آئے گا, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تیز تلوار کی دھاریں روز عاشورہ گردن پہ چلتی رہی مگر انہیں پتہ نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ ولایت سبحان اللہ. ولایت تیر سینوں پہ کھائے. مگر کیا کہا مولا راضی ہے. ولایت, یہ ولایت ہی تو ہے اصل مسئلہ. سارا چیز ہے, یہ حل ہو جائے سب حل ہو جائے گا. اور یہی سب سے مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ولایت قیمت مانگتی ہے. ہر چیز کی ایک قیمت ہے, پرائس پے کرنی پڑتی ہے. جتنی چیز مہنگی ہوگی اتنی قیمت بڑھ جائے گی. ولایت بہت مہنگی ہے, آسان نہیں. اگر آسان ہوتی تو کربلا میں 72,000 ہوتے. 72 تھے. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی قیمت نہیں دے سکتا. ہمیں لگتا ہے کہ کتنا آسان تھا, ویسے امام نے پہلی کہہ دیا کہ میرے جیسے صحابی ویسا کوئی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہنا بھی نہیں کبھی. ہاں یہ روایت میں ضرور ہے کہ جب بھی یاد کرو یہ ضرور کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش ہم کربلا میں ہوتے, کامیاب ہوتے. یہ ضرور کہو, یہ روایت ہے 8ویں امام سے, یہ ضرور کہو. کیونکہ یہ کہنا شاید تمہیں ولایت کی طرف لے جائے. اب ہم جس دور کے اندر ہیں ہمارے اوپر آخری امام کی ولایت ہے. اب وہ ولایت ہمارے اندر کتنی ہے, کتنی ہے ہمارے وجود میں وہ ولایت. ہم بعض اوقات زبان سے تو بڑا زبردست ولایت کا دم بھرتے, عمل میں وہ ولایت کتنی ہے, کردار میں ولایت کتنی ہے. اصل یہی ولایت ہے انسان موت. اسی سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تم سے نعمتوں کا سوال کرے گا. قرآن کی آیات ہے, تم سے نعمت کا سوال کیا جائے گا. وہ کون سی نعمت؟ کھانا پینا. شخص آیا چٹے امام کی خدمت میں کہ پروردگار ابن رسول اللہ, یہ جو نعمت ہے جس کا سوال کیا جائے گا یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا تمہارے ذہن میں کون سی نعمت ہے؟ کہا یہ پھل کھانا پینا. کہا میں تمہیں بلاؤں اور تم سے کھلاؤں اور پھر تم سے سوال کروں کیسا لگے گا؟ کہا اچھا ہی لگے گا. تو کہا خدا پھر تم سے کیوں پوچھے گا یہ سارا؟ تو کہا پھر مولا یہ بتائیں کہ یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحن نعمت اللہ, ہم اللہ کی نعمت ہیں. یہ نعمت ہے. وہ سوال کیا جائے گا, کیا سوال کیا جائے گا؟ یہ پوچھا جائے گا امام کا نام کیا تھا, امام کے والد کا نام, امام کی والدہ, یہ پوچھا جائے گا؟ نہیں. یہ نعمت ہم نے تمہیں دی تھی, تم نے اس نعمت کا کیا کیا؟ یہ جو ہم نے تمہیں ولایت دی, تم نے ولایت کا کیا کیا؟ قبول کی؟ اگر قبول کی ہوتی تو پھر 11 شہید نہیں ہوتے. جنہوں نے قبول کی, جنہوں نے نہیں کی رہ گئے. 12واں اٹھا لیا غیبت کے پردے میں. اب اہل سنت کی کتابوں میں پیدا ہوں گے, ہمارے یہاں پیدا ہو چکے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. کیوں؟ آنے والا ایک ہی ہے, آنے والا ایک ہی ہے. اب جو آنے والا ہے وہ نعمت ہے, ظہور جو فرمائے گا وہ نعمت ہے. اب غیبت کے اندر اس کو ماننا, اس کی ولایت کا اقرار کرنا اور اس کی ولایت کے حساب سے پڑھنا, چلنا, بڑھنا, دکھانا, اٹھنا, بیٹھنا, یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہاں ہے امام؟ امام میری زندگی میں کدھر ہے؟
اب آپ ہمیں تھوڑا پیچھے تھوڑا آرام سے بول دیتے ہیں، مطلب ادھر بھی نعرے لگ گئے، ادھر کے بھی نعرے لگ گئے. ابھی کا نعرہ، ابھی امام کہاں ہے زندگی میں؟ آسان نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے. آپ اتنا گھبرائیں نہیں. صلوات بھیجتے محمد والے گھبرائے نہیں آپ. میں خدا نہ خاصا آپ کو ڈپریشن دینے آیا ہوں، نہیں. امام اللہ کا نمائندہ ہے، خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ کا نمائندہ مظہر رحمت ہے. ایسا نہیں ہے اب ہمارے ذہن میں امام آئیں گے تلوار لے کر آئیں گے بس امام کے گردنیں کاٹتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے. امام دشمن کی گردن کاٹیں گے، امام باطل کو کاٹیں گے، نہ کہ مطلب ہم لوگوں کو. اگر ہم اچھے ہیں، امام سے محبت کرتے ہیں، اور کوتاہی تو ہے، کمی ہے، لیکن خراب تو نہیں ہے. خراب ہوتے تو یہاں تھوڑی بیٹھے ہوتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی لیے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا وہ فلانا فلانا آپ کا چاہنے والا ہے، عمل اچھا نہیں ہے، کیا کہوں اسے؟ فاسق کہوں؟ جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکا دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، فاسق کہوں؟ کہا نہیں، اس کو صرف فاسق العمل کہو، اس کا وجود پاک ہے. اس کا وجود پاک ہے. کیوں؟ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کا عمل خراب ہو گیا ہے. عزیزان محترم، عمل ہو سکتا ہے کوتاہی کر جائے، وجود کوتاہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ خاک مٹی سے بنا ہوا ہے، خاص طینت سے بنے ہوئے ہیں جو محبت کرتے ہیں. تو اب ہمیں عمل اچھا کرنا ہے. اب اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو پاسپورٹ مل گیا، ویکسینیشن کارڈ، کچھ بھی کرتے رہو، ایسا کچھ نہیں. نادرا میں تو چل جائے گا، کچھ پیسے دے کے آپ بنا لیں گے. اوپر والی ولایت کا ویکسینیشن کارڈ نہیں بننے والا ہے ایسے. یہاں تو بن جائے گا، آپ چل رہے ہو، ایئرپورٹ سے بھی نکل رہا ہو، ادھر بھی نکل رہا ہو. ادھر نہیں نکل سکتے، ادھر اسکینر بڑے تیز ہیں. ادھر اللہم صلی علی محمد، ادھر عمل نیتوں کے ساتھ. نیتوں میں ولایت نہیں ہو، عمل بھی فارغ، اور عمل ہو، نیت صحیح نہ ہو. اور چلے مولا ولایت تو ہوگی، چلو خیر ہے عمل کی. یعنی شرط یہ ہے، ہم لوگ اصل میں حدیث پوری نہیں سنتے، صرف یہ سنی کہ ولایت نہیں ہو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. مطلب نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں. بھائی ولایت کی وجہ قبول نہیں ہے. پوری حدیث کہہ کیا رہی ہے؟ یہ سب ہو اور ولایت ہو. یہ ہوگا اور ولایت ہو تو قبول ہے، یہ سب ہو یہ نہ ہو تو قبول نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ یہ ہو ولایت کے ساتھ، یعنی کہ صرف ولایت ہو. ولایت کس کے ساتھ ہو؟ کسی چیز کے ساتھ تو ہو نا ولایت. کس کے ساتھ ہو ولایت؟ عمل کے ساتھ. تو بغیر عمل کے ولایت کیسے جائے گی؟ ولایت محتاج نہیں ہے کسی کی. کیوں؟ کیونکہ ولی انسان کامل ہے، ولی مظہر پروردگار ہے، صفات پروردگار اس کے اندر ظہور کر رہی ہے. باب اللہ یہی ہے، رحمت موصولہ یہی ہے، اللہ کی طرف لے کے جانے والا دروازہ یہی ہے، عین یہی ہے، امیر المومنین یہی ہے، امام المتقین یہی ہے، ید اللہ یہی ہے، عین اللہ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے. مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمل کرو، عمل کرو. اللہم صلی علی محمد. ان کو مشکل نہیں ہے، جو سب انہیں کی ہے، جنت انہیں کی ہے، کائنات ان کی ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس جنت میں چلے جائیں. یہ ان کا لطف ہے کہ وہ ہمارے لیے بشریت کے لبادے میں آئے اور ہمیں ہدایت دینے کے لیے. یہ ساری جو انہوں نے تکلیفیں کی اللہ کے دین کی خاطر کی ہیں، اللہ کے دین کی خاطر. کیوں؟ تاکہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی کمال پہ پہنچے. وہ تو اس وقت سے خالق ہے، خلقت میں ہے مخلوق. جب سے پروردگار نے اپنی پہلی مخلوق کو خلق کیا وہ اس وقت سے خلقت میں ہے. یہ ہمارے لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم ولایت کو اپنے اندر رکھتے ہیں ان کی، اس کو عمل کے ساتھ پیش کریں.
خوبصورت کرے. خود اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ تم ہزاروں میں ہو تو پتہ چلے کہ تم ایک کون ہو. تم ایک کون ہو. ہاں عمل کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس ولایت کو پورا کرے. اب عمل کیسا ہو، اچھا ہو، برا ہو، کم ہو، زیادہ ہو، اب یہ آپ کے اپنے اپنے ذات کے اوپر ہے. وہ چاہیں تو رات ہی میں حور کو حور علیہ السلام بنا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ان کی مرضی ہے کہ بھائی وہ ایک رات کا ہی عمل قبول ہو گیا. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ ایک لمحے کو اتنا بڑا بنا دیں. اب یہ ان کی مرضی ہے، اس کو ہم اپنی اینت سے نہ دیکھیں. ہم لوگ ہماری اینتیں بہت خطرناک ہیں. ہم بڑا لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسا کرتا ہے، یہ عمل کا ہے. آپ چھوڑ دیں، آپ اس کو آنے دیں. یہ ان کا معاملہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ کسی کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں. سب کو لے کے آپ آنے دیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہندو شاعر بڑی شاعری کرتا ہے، شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ بھائی وہ وہاں رہ کر اگر امام کا ذکر کر رہا ہے تو امام نے اس کے لیے دروازہ کھولا ہے. نہیں پتا کب کیسے کہاں چلا جائے. تو ہم تو سب کو اپنے چکر میں لگے رہتے، ہمارے جیسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ ابھی کوئی اور مولانا تھوڑی سی بات کرتا ہے کسی اور فرقے کا تو بھائی پورا کیوں نہیں ہو جاتا؟ بھائی جتنا ہے وہ اتنا بھی اپنی جگہ پہ بہت کچھ کہہ رہا ہے. وہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. آپ اپنے ذمہ دار رہیں، آپ محبت کی بات کریں، آپ دین جو آپ کے پاس ہے آپ پیش کریں، حقانیت پیش کریں، احترام کے ساتھ پیش کریں، بغیر دل آزاری کے ساتھ پیش کریں دین کو. اور دین کا دروازہ جو ہے وہ ہمارے گھر کا دروازہ نہیں ہے، اللہ کا دین ہے. اور آخری جو آئے گا وہ سب کا ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس ایک پر سب کو جڑ جانا چاہیے، مشترک ہو. کیوں کہ بہرحال وہ میں خمسہ پڑھا ہوں انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے آپ کو وضاحت کروں گا کہ کیوں ضرورت ہے کہ ہم سمجھے کہ ایک امام کی ضرورت کیوں ہے امت کو. بہر ٹائم بڑا محدود ہے میرے پاس اور بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نکل گیا. یہی ان کا لطف ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. آدمی بات کرتا ہے اور سفر طے ہو جاتا ہے. اور اذہان میں کسی بات کو منتقل کرنا پھر آسان ہوتا ہے، دل پر اثر کروانا میرے آپ کے بس کا کام نہیں ہے. یہ وہی کروا سکتے ہیں جو دلوں کے بادشاہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ انہیں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. بہت تیزی سے بہرحال میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کہ ہم اس بندگی کو طے کریں. بہت تیزی سے گزروں گا، تفصیل میں بیان کروں گا. حدیث بہت مشہور ہے، حدیث عنوان بصری کے نام سے مشہور ہے. اس کا اثر بھی ایک حصہ آپ کی خدمت میں. حدیث خود بہت بڑی ہے اور اس کے بہت سارے موضوعات ہیں. 350-400 صفحے کی اس کی شرح ہے خالی، جو کہ انشاءاللہ اردو میں پرنٹ ہو رہی ہے. جلد سے جلد محرم کے بعد شاید آ جائے گی. آیت اللہ تحریری نے اس کی شرح کی ہے. حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عنوان بصری 95 سال کا ہے اور امام خدمت میں آتا ہے، دوسرے مسلک کا ہے، لیکن امام سے کسب فیض کرنا چاہتا ہے. بس ایک حصہ ہے امام اس وقت میں بالکل مقدمات اس کے چھوڑتے ہوئے امام اسے یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ حاصل نہیں کیا جاتا. علم امام فرماتے ہیں علم نور ہے اور خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے. علم نور، علم نور ہے. اب دل کیسا ہو تو وہاں امام بتاتے ہیں کہ اس کے لیے بندگی عبودیت شرط ہے. انسان بندہ ہو، بندگی ہونی چاہیے. وہ بندگی اور عبودیت کے لیے امام پھر 3 سٹیپ بتاتے ہیں کہ جو یہ طے کرے وہ بندگی عبودیت کی طرف بڑھے گا. یعنی یہ بھی بہرحال مقدمہ ہی ہے اس کا. لیکن بہرحال انسان اس وادی میں وارد ہو جاتا ہے جہاں انسان بندہ
بندہ پرور، بندہ نواز ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، اصل مالک پروردگار ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب چاہے تمہارا مال ہو، تمہاری اولاد ہو، تمہاری اپنی صحت ہو، تم خود ہو، یہ سب کیا ہے؟ تم مالک نہیں ہو۔ یہاں میری زندگی میں تو میں، میرا یہ، میرا وہ، میرا یہ، میں ہی ختم نہیں ہوتی انسان کی۔ وہ بلے شاہ صحیح فرماتے تھے، میں نہیں تو ہووے، میں ٹرا راواں تو ہووے، میں بولا حرف تو ہووے، میں نہیں تو ہووے۔ تو یہ آدمی جب کمال پہ پہنچتا ہے تو تب یہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، تو خالی ہے۔ خوب یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل مالک وہ ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ یہ لیلا مجنون کا واقعہ تمثیلی ہے، عرفا بیان کرتے ہیں کتابوں کے اندر۔ ہر جگہ لیلا نظر آتی تھی، لوگ کیا کہتے تھے؟ دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو دیکھتا ہے کہتے ہیں لیلا ہے، آئینے کو بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے لیلا ہے۔ مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ دیوانہ نہیں ہے، اپنے محبوب کی نشانیوں کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، اپنے محبوب کو تلاش کرتا ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے وہی نظر آتا، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ظاہر ہے مرتبے ہیں نا، آہستہ 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 انسان فنا، پہلے عشق مجازی میں گرفتار ہوتا ہے، پھر فنا فی الاستاد ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ خوب یہ قدم، یہ مقدمے طے کرنے پڑتے ہیں۔ پھر آدمی کہتا ہے خوب میں ہوئی نہیں، صرف وہ ہے، بس وہی ہے، کچھ نہیں، وہی ہے۔ پھر چاہے کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تنگ دستی ہو، ناداری ہو، بیماری ہو، کچھ نہیں، سب وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک بندہ مشکلات میں گرا ہوا، پریشانی گزرا ہوا، کہا کہ خدا کے پاس جا رہا ہوں، کوئی پیغام پہنچانا ہے۔ خدا سے شکریہ کہنا شکریہ، زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا اس کا شکریہ۔ یہ پہنچنا پڑتا ہے اس مقام، تو پھر آپ کو زندگی پھر مشکل نہیں نظر آتی۔ سید الشہداء علیہ السلام نے امام نے کربلا میں یہی دکھایا کہ مالک تو ہے، یہ سب تیرا ہے۔ جوان بیٹا ہو تو 6 مہینے کا بیٹا، تو مالک ہے، تو راضی ہے، بسم اللہ۔ کیسا کمال دکھایا، کیسی مالکیت کا اقرار کیا امام نے کہ آج پوری دنیا کو پروردگار نے امام کو دے دیا۔ آج پروردگار نے اپنی پوری خدائی امام حسین کو دے دی۔ آپ کچھ چاہتے ہیں آئیے امام کی بارگاہ میں، آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں آئیے سید الشہداء سے توسل کریں، آپ اولاد چاہتے ہیں سید الشہداء سے توسل کریں، آپ جنت چاہتے ہیں سید الشہداء سے توسل کریں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ کیا چاہیے؟ سب کھلا ہوا ہے، اور وہ سفینۃ النجات ہے، ہر دور میں بچا کے لے جائے گا۔ کیا ہے؟ ایک آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، ایک شخص جو دوسرے مسلک کا تھا، بصرہ سے بغداد کی طرف تجارت کرتا تھا۔ اس زمانے میں پانی اور نہریں اور الگ تو سوکھتی نہیں، لوگ کشتی کے ذریعہ راستے میں ایک مقام پر دشمنوں نے، ڈاکو جو بھی ہوں گے اس زمانے میں، کسی نے حملہ کر دیا، سب مال غارت ہو گیا،
بہرحال ایک قبیلہ آیا، اس نے بچا لیا، اس کو لے گیا، یہ گیا، اس کو اپنے پاس رکھا، کئی عرصے تک رہا، ان کا اخلاق، ان کا کردار. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں، تم یہیں رہنا، کیونکہ ہم جا رہے ہیں. تو اس نے میں بھی چلوں گا، یہ مشکل ہوگی کیونکہ ہمارا ہر شخص اپنا سامان خود اٹھا کے جاتا ہے، تو تم مہمان ہو، اچھا نہیں لگتا کہ ہم تمہیں. کہا نہیں میں جاؤں گا. کہاں جا رہے ہیں؟ جو غدیر کا دن ہے، ہم غدیر منانے نجف جا رہے ہیں. پھر یہ بھی چلا گیا، پہنچ گیا غدیر. اب اس نے وہاں دیکھا کہ الگ سما ہے. کچھ دن گزرے، کاروان، کچھ لوگ واپس. تو اس نے بولا کہ تم واپس چلے جاؤ. کہا تم کیوں نہیں؟ کہا ہم کچھ لوگ کربلا جا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا وہاں ہمارے کچھ عذاب کے دن ہوتے ہیں، ہم وہ منانے جا رہے ہیں. اچھا. کہا مجھے بھی جانا ہے. چلا گیا، کربلا پہنچا. کہتے ہیں شاید تاسوعا تھی، عاشورہ تھی، 9 محرم تھی، کیا تھی، شب تھی، کیا تھی، بہرحال یہ پہنچا. اس نے کیا دیکھا؟ اب یہ دوسرے مذہب کا ہے. اب یہ دیکھتا ہے کہ ہر جگہ رونے کی آوازیں ہیں، ہر جگہ گریا ہے، ماتم ہے. بڑا عجیب، اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا. خیر یہ ایک جگہ رک جاتا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر جائیں گے، ہم زیارتیں کریں گے اور جو بھی ہے عزاداری کریں گے، ہم تمہیں یہیں سے واپس لے لیں گے. اب یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی وہیں آنکھ لگ گئی. اب اس نے کیا دیکھا کہ اشارہ جو معاملہ ہو رہا ہے، ایک کوئی بزرگ شخصیت، ایک نورانی شخصیت تشریف لائی اور 2 شخص اپنے ہاتھوں میں فائلیں لے کر آئے ہوئے. اب یہ فائل ان کے سامنے دے رہے ہیں. ایک پرچہ ہے، کیا ہے، کون ہے، کہ کون کون زیارت پہ آیا. اب وہ جو شخصیت ہے وہ خود امام ہے. اب امام دیکھ رہے ہیں، امام کو کہا کہ یہ جا رہے ہیں. امام لسٹ دیکھتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ نہیں یہ لسٹ پوری نہیں ہے، اس میں کوئی کمی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ کے سارے زائرین کا نام اس کو لکھا ہے جو آئے ہوئے ہیں. کہا نہیں. دوبارہ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ادھر بھی کمی ہے. 2-3 دفعہ جب یہ ہوتا ہے تو وہ جو 2 شخص لسٹ لے کر آتے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کی مراد یہ تو نہیں، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. تو امام کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو میرے آیا وہ میرا زائر ہے. اب یہ ایک دم مکتا ہے اور پسینہ میں شراب ہو رہا ہے، پریشان ہے کہ کیا ماجرا ہے. وہ شخص آتا ہے، اس کو بتاتا ہے جو قبیلے کا سردار ہے کہ یہ کون ہے، یہاں کس کی زیارت ہے، یہ ماجرا کیا ہے. وہی مسلمان ہو جاتا ہے. یہ ہے حسین، یہ ہے امام حسین. ہم نہیں سمجھے امام حسین، سب دے دیا. کیوں؟ مالک وہ ہے، وہ مالک ہے. یہ پہلی شرط ہے بندگی اور عبودیت کے. عزیزان محترم بہت آگے کی طرف بہ گیا. میں انشاءاللہ پھر کبھی زندگی توفیق ہوئی تو باقی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. تشنگی آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے اتنی آسان ولایت نہیں ہے، تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے. عزیزان محترم اب یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس جو ہے خدا کا ہے یا نہیں ہے. میں کیا دے سکتا ہوں خدا کے لیے؟ سب سے آسان، جو کہ بعض اوقات بڑا مشکل بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ظاہری دنیا میں سب سے آسان جو دینا ہے نا وہ مال ہے. مال پھر آدمی دے دیتا ہے. اب یہ پیسے لے لو یار، ڈونیشن لے لو، امام بارگاہ ڈونیشن لے لو، فلانا کام کر لو. بھائی آپ کی ضرورت ہے، آپ بھی آئیں، تھوڑا اندر کام ہے، انجمن میں کام ہے جیسے ماشاء اللہ یہاں لوگ کر رہے ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہوتا ہے نا آدمی نہیں ٹائم نہیں ہے، آپ ایسے لے لیں. آپ ہوتا ہے نا یہ سب سے، وہ بھی اگر کوئی نکال لے تو، اگر کوئی نکال لے تو پھر بھی سب سے آسان. خود نہیں آ سکتا، اولاد اور سخت. اولاد دینا آسان نہیں ہے، جگر چاہیے، جگر. صدر اسلام سے لے کر آج تک خالص لوگ وہ ہیں
جنہوں نے پہلے اپنی اولادیں دی ہیں، ہائے حسین، ہائے حسین، پہلے اپنی، جن کی اولادیں دوسرے ملکوں میں پڑھتی رہیں، وہ آپ کے ملک پہ آ کے آپ کو کیا دیں گے؟ جن حکمرانوں کے بچے دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھے، پڑھنا کوئی بات نہیں ہے، پڑھے، لیکن ملک کی خاطر پڑھتے ہیں، وہ تو اچھی بات ہے، اور پھر وہ آگے آپ کے اوپر حکومت کرے، کیا کرے؟ یہاں تو جس کو سب سے پہلے کچھ پرابلم ہوتی ہے اپنے بچے کو باہر بھیج دیتا ہے، تو کیا کرے گا ملک کے لیے؟ دین تو بہت ہی دور کی بات۔ سینے پہ آپ کو بتاؤ کہ گولی لگے گی تو آپ اپنی اولاد کو آگے رکھیں گے؟ بیٹا تم پہلے گولی کھا لینا، ایسی تربیت ہے اولاد کی؟ کس امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کے اوپر اگر تیر آئیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ کہتے تو عام ہے میری جان، میری مال، میری اولاد آپ تک قربان۔ کیا آج اولاد ایسی ہے کہ امام کو دوں گا مولا، یہ آپ پہلے یہ تیر کھائے گا، پہلے یہ گولی کھائے گا، آپ بعد میں، آپ کو بعد میں آئے؟ ہے ایسی اولاد؟ نہیں، یہ تو فوراً تو اس کو تو او لیول پڑھاؤ، اے لیول پڑھاؤ، اس کو تو باہر یونیورسٹی میں بھیج دو۔ مشکل ہے اولاد دینا، آسان نہیں ہے۔ لوگوں نے دی اولاد، ابھی تک دے رہے ہیں لوگ اولاد۔ اسی لیے محسن حجازی شہید جب ہوا 28 سال کا یا 32 سال کا جوان، 2 سال کا بیٹا ہے، پھر بھی وصیت لکھ کے جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا، ظاہر 2 سال کا ہے، اسے ابھی کیا پتا، جب بڑا ہوگا تو وصیت پڑھے گا، لیکن ہم نے تو پڑھ لی پہلے ہی وصیت اس کی۔ اس نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ بیٹا دنیا بہت پرآشوب ہے، بہت فتنہ ہے، آخری زمانہ ہے، اگر تم اپنی قیمت لگانا چاہتے ہو نا بیٹا، تو تمہاری قیمت ایسی ہو کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے۔ خدا جب خرید لے، دنیا کا بازار کیا تمہاری قیمت لگائے؟ دنیا تمہاری قیمت نہیں دے سکتی، خدا اگر تمہیں خرید لے، بس پھر کٹتی رہے گردنیں، ہاتھ وات، کچھ نہیں ہوتا۔ خدا نے خریدا کربلا، خرید لی۔ امام لے آئے ایک ایک ہیرے کو کربلا، صبح سے ان ہیروں کو دے رہا ہے۔ اتنی قیمت لگائی پروردگار نے، اتنی قیمت لگائی، آج تک کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آ پایا۔ یہ ہے قیمت، یہ ہے سودا، یہ ہے معاملہ، یہ ہے مالک، یہ ہے بندے، دے دو۔ آسان نہیں تھا، مشکل ہے۔ صبح سے بھوک اور پیاس، زخموں کے نشان، اور جا رہا ہے اور خیموں تک بدن لے کے آ رہا ہے۔ کتنا تھکا ہوا ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی، لیکن صرف ایک بدن ایسا تھا کہ جو سب سے چھوٹا ہے مگر بھاری ہو گیا، بھاری ہو گیا، نہیں اٹھایا گیا۔ امام آئے نا جب غربت کے عالم میں، تنہائی میں، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ، آئینہ آئینہ حبیب ابن وضاح۔ کہاں ہو، کہاں ہو مسلم، کہاں ہو ہانی، کہاں ہو؟ وہ تو کوفہ میں، حبیب یہیں سو رہا، کوئی نہیں ہے۔ یہ زہرا کا لال غربت کے عالم میں استغاثہ بلند کرتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟
اللہ اکبر ہے خیموں میں کوہرام مچا. میرا مولا خیمے میں واپس آیا, کہا میں نے کہا تھا کہ جب تک میں ہوں آپ آرام, آپ کی آواز نہ آئے. کہا نہیں, جب سے آپ نے اس کا خاصا بلند کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کسی آغوش میں آرام نہیں کر رہا, بے چینی ہے, کبھی اس آغوش میں کبھی اس آغوش. امام نے کہا لاؤ مجھے دے دو. جیسے ہی امام کی آغوش میں آیا خاموش ہو گیا, گویا وہ بھی جانتا تھا کہ یہ آخری آغوش ہے. کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ لے کر چلے کہ مجھے پانی نہیں دیتے, اس کو تو دے دیں گے. ایک چھوٹی سی بہن اس انتظار میں کہ میرا چھوٹا بھائی جو پیاسا ہے اس کو تو پانی مل جائے گا. میرے مولا ابا کے اندر لپیٹ کر چلے, بلندی پر چڑھے. لوگ سمجھے قرآن لے کر آ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی ابا ہٹی قرآن تو نہیں تھا, قرآن کا پارا تھا. ایک مرجھایا ہوا پھول تھا جو دشت کربلا میں سوکھ چکا تھا. مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ لب خشک تھے, ہونٹ اور زبان ایسے جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے. امام نے یہی کہا کہ اگر تمہیں مجھ پہ رحم نہیں تو اس پہ رحم کرو, اس کو پانی دے دو. اشکیا کا لشکر گریہ کرنے لگ گیا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایسے میں اس لعین نے بولا کہ اگر یہ حال رہا تو یہ چھوٹا سا بچہ جنگ جیت جائے گا. اور ملا نے تیر نہیں چلایا, اور ملا نے علی اصغر کی پیاس کو بجھا دیا. قیامت تک کے لیے علی اصغر سیراب ہو گیا. تیر ایسا چلا کہ مقتل میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ذبح کے نہیں ہیں. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا, اللہ اکبر, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. یا صاحب الزمان مجھے معاف کیجیے گا, تیر ایسا آیا علی اصغر اپنے بابا کی گود میں پلٹ گئے. نہیں پتا, علی اصغر چاہتے نہیں ہوں کہ میرے بابا کو جتے. محترم, خون نہ زمین لیتی ہے نہ آسمان لیتا ہے. محاسن پہ خون لگا. اب آپ تصور کریں, صبح سے بدن لا رہا ہے, یقیناً بھوکا ہے, یقیناً پیاسا ہے, تھکا ہوا ہے. علی اکبر کا جگر کا داغ ہے, عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا داغ ہے, قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کا داغ ہے, اولو محمد کا داغ ہے. یہ سب داغ لیے, مگر پھر بھی اسے مشکل نہیں ہوئی کبھی آنے جانے میں. نہ جانے کیا ہوا, یہ چھوٹا سا بدن اتنا بھاری ہو گیا, ایک قدم اٹھاتا ہے, ایک قدم پیچھے ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے مولا سے یہ علی اصغر اٹھ نہیں رہا, 7 قدم بڑھے, 7 قدم اٹھے. یہ واحد بدن جو خیموں میں گیا اتنی ہی جلدی واپس آ گیا. کیوں؟ کیونکہ مائیں اور پھپھیاں صبر نہیں کر پائیں گی. علی اصغر کو لیا, پھر میرے مولا نے خیموں کے پیچھے دشت کربلا میں ایک چھوٹی سی قبر بنائی. علی اصغر کو اس میں دفنایا, خاک کو ڈالا, جھاڑ کر یہ سیدہ کا لار اٹھا ہے کس مظلومیت سے, یہ تو خدا جانتا ہے. ہاں زاداران محترم, جب روز عاشورہ گزر گئی, بیان کرتے ہیں جب شام غریبہ آئی تو سروں کی گنتی شروع ہوئی. اب ایک کم نظر آیا, سب نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. رات کی تاریکی ہے, اب کیسے ڈھونڈے, تو
نیزے کو لیے خاک کربلا میں نہ جانے کہاں کہاں دفنانے لگے. ایک نیزے میں جیسے ہی یہ آیا ہوگا علی اصغر کی ماں بیٹھتی رہی, ارے ہائے میرا بچہ. رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے ان آنسوں کا واسطہ, تجھے مدد فرما. پروردگار انجمن غلامان حضرا اور جتنے بھی باہر کام کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ میں جو حاضرین ہیں, ان کی ساری خواہشات کو, ان کی حلال خواہشات, جائز خواہشات کو پورا فرما. ان سب کو سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ ماتم حسین. اے میرے لال اصغر, اے میرے لال اصغر, رو باپ کے